آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف کروانے کے لیے میرے پاس بہت سی راہداریاں ہیں کہ ہم کہاں سے آئیں اور کس حوالے سے ان کا تعارف کروائیں. یہ ڈرامہ نگار ہیں، یہ اسکرپٹ رائٹر ہیں، یہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، پروفیسر ہیں. طالب علموں کو ڈرامے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ زندگی میں کن اجزاء کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کلام جہاں جہاں اردو بولی سمجھی یا سنی جاتی ہے تمام لوگ اس کے کلام سے، ان کے کلام سے اور ان کی تحریر سے واقف ہیں. میں ان کا نام بتانے سے پہلے ان کا ایک خوبصورت شعر جو کہ ان کے مزاج سے تھوڑا سا مختلف ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کروں گا. انہوں نے لکھا کہ اس نے لفظوں کی مٹی سے کچے گھر تعمیر کیے اور جدائی کی بارش کو آخر ایک دن ہونا تھا. جناب ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سناؤ کیسے؟ بہترین سر، الحمدللہ. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی اس ہیکٹک روٹین سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں بہت سے ڈراماز کے لیے، بہت سے اچھے شوز کے لیے، ٹاک شوز کے لیے. لوگ آپ کے لکھے ہوئے کو بول کر ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سر سب سے پہلا سوال آپ سے آپ کی مزاح نگاری کے حوالے سے ہے کہ مزاح آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ آمد کے سلسلے ہیں. صحیح. جب آپ کے اندر تخلیق موجود ہے، قدرت پھر آپ کو کوئی نہ کوئی اظہار کا رستہ دیتی ہے. اس میں آرٹ کا کوئی شعبہ ہو، ادب کا کوئی شعبہ ہو، وہ خود بخود جس چیز کی صلاحیت قدرت نے آپ کے اندر رکھی ہوتی ہے نا، وہ فلٹر ہو کر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے. صحیح. میں آغاز میں جیسے اپنے شعر پڑھا ہے، میں سنجیدہ لکھنے والوں میں تھا. صحیح. میں آپ کو اپنی سنجیدہ چیزیں سناؤں گا، بھی آپ کو اندازہ ہوگا. عام طور پہ جو ہمارے سنجیدہ احباب ہیں نا، انہیں گلا رہتا ہے کہ یار یہ مزاح نگار، ان سے سنجیدہ تو لکھا نہیں جاتا، تو یہ بس ایسے تکے لگا لیتے ہیں، تک بندیاں کر لیتے ہیں. تو باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا. سنجیدہ جب تک لکھنا نہیں آتا اس وقت تک آپ مزاح نہیں لکھ سکتے. کیا بات، یہ اچھی بات ہے. یہ اس سے اگلے مرحلے کی بات ہے کہ پہلے آپ سنجیدہ لکھنا سیکھو، اس کے بعد آپ مزاح کی طرف جائیں گے. یعنی کیا ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسک جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور اس کے بعد نیکسٹ لیول، نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ بالکل مزاح کو بڑا سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل صحیح. باقی آپ کے اندر صلاحیت کی جہاں تک بات ہے، تو میں ایک زمانے تک سنجیدہ لکھتا رہا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. صحیح. ٹھیک. مجھے میری صلاحیت کو دریافت کرنے والی شخصیت سہیل احمد صاحب ہیں. صحیح. عزیزی. بالکل چل بھائی، میرا چونکہ حسب حال میں جو آپ کے سامنے عزیزی کے کردار میں موجود ہیں، میرا ان کے چھوٹے بھائی سے بہت پرانا دوستی کا تعلق تھا. اچھا. صحیح. جنید اکرم سے. تو سہیل بھائی اس وجہ سے ہمیں جانتے تھے. میں مختلف بعض اوقات مجھے شوق تھا، میں کوئی گانا سنتا تھا، اس کی کوئی پیروڈی بنا دی ایسے ہی، اس کو الٹا دیا لاشعوری طور پہ. میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ایسے ہی سن رہا ہوتا نا تو میرے ذہن میں اس کے الٹ کوئی مصرع چل رہا ہوتا ہے خود سے. ایسے ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ مطلب مزاح نگار واقع ہوئے، ایسا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے مجھے پھر اپنے ساتھ اٹیچ کیا. انہوں نے کہا یار تو اس طرف آپ. میں نے کہا سہیل بھائی مجھے لکھنا ہی نہیں آتا، تو کوشش کر. اچھا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بس وہ کوشش پھر ایسی چل نکلی کہ اس کے بعد پھر بے بہا نظمیں جو ہیں وہ کہیں ہیں. یعنی کہ اس پروگرام سے پہلے تک آپ شاید اس چیز سے ناشنا تھے کہ یہ ویکیوم آپ کے اندر موجود ہے. صرف ایک نظم اس سے پہلے لکھی تھی مزاح کی، بس. اس کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے وہ سارا بعد میں. سر ہم یقیناً آپ سے وہ نظم سننا چاہیں گے. وہ بڑی طویل، اور سب سے پہلی نظم میری جو تھی وہ بہت ساری جگہوں پہ سنا چکا ہوں. تو وہ تھی انٹرنیشنل کنوارے دی فریاد. انٹرنیشنل کنوارے دی فریاد. ہاں، ایک کنوارا ہے وہ فریاد کیا کرتا ہے، وہ یہ نظم تھی بنیادی طور پر. ہاں، تو اس کے بعد پھر باقی جتنی شاعری ہے وہ اس کے علاوہ ہے. بالکل صحیح. سر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ایک آپ کی شعرا فاق نظم ہے خڑوس اساتذہ، یہ سننا چاہیں. میں آپ کو اچھا ایک تو سب سے پہلے آغاز میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ اس کے ایڈلٹ ہونے کی سب کو مبارکیں. اس کے ایڈلٹ ہونے کی سب کو مبارکیں. اس کے ایڈلٹ ہونے کی سب کو مبارکیں. لو اب صدی بھی خیر سے 18 کی ہو گئی. ہیپی نیو ایئر 2018. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہیپی نیو ایئر. تو اب آتے ہیں اس کی طرف. نظم اس کے دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. خڑوس اساتذہ جو ہے، بسم اللہ. اصل میں طالب علموں کے، اس کے ساتھ میں جوڑوں گا اسٹوڈنٹاں دے دکھ. بالکل صحیح. ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اصل میں ہم لوگ، میرا خود چونکہ اسی شعبے سے تعلق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کے چہروں پہ کیا تاثرات ہیں، وہ کن چیزوں کو سن رہے ہیں، کن چیزوں سے بھاگ رہے ہیں.
वो सारी की सारी चीज़ें मैं इर्द गिर्द देखता हूँ ना, मैं उसी को पेश कर रहा होता हूँ, अपने पल्ले से तो कुछ भी नहीं आ रहा होता। बिल्कुल सही। वो सारी ऑब्जर्वेशन मैं जब वो सामने खड़ा लेक्चर दे रहा होता हूँ या मेरे बाकी कोलीग्स अपने दोस्त अहबाब को जब देखता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे वहीं से, बल्कि ज़्यादातर जो तालिब इल्मों के मुतालिक मैंने लिखा है वो वहीं से मुझे मिल जाती हैं। तो खड़ूस असातिज़ा के लिए 2 शेर जो मैंने लिखे थे वो ये थे कि ज़मीनी आफ़तों में से ये कुफ्ताद होते हैं, ज़मीनी आफ़तों में से ये कुफ्ताद होते हैं, ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं, और बिना कुछ भी पढ़े मजमून सारा भाप लेते हैं, बिना कुछ भी पढ़े मजमून सारा भाप लेते हैं, ये पेपर चेक नहीं करते, ये गिट्ठे नाप लेते हैं। तो ये जो स्टूडेंट की वो दिल की कैफियत है ना, कि उसे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, यार ये तो गिट्ठे ही नापी है और क्या किया। बिल्कुल सही। तो उसी की तर्जुमानी सही हो गया। तो इसी तरह ये जो स्टूडेंट आंदे दुख है, पंजाबी की नज़म थी, वो ये थी कि दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। अब बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बहुत बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और जिन्ने मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, बेशक जिन्ने मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहता मेरी मां ने सैस रख लै। 6वीं फेल कहता मेरी मन सैस रख लै। और उंज दे नाराज चाचा किते किते डैडी है, मशवरे लिए वेखो सारा खानदान डैडी है। और बंदा पूछे सर क्या हकीकत है, वाह वाह, मशवरे लिए वेखो सारा खानदान रेडी है। और बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाने सी, और मेरे नालों अद्धे मार्क्स लेके ते वखाड़े सी। हाँ जी। और तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है, ओए होए, सानू पूछो किड्डा औखा पढ़ना है, ओए होए। खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है, लगदा है जिवे हुणे उल्टी आण वाली है। और सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है। और कसमें जे एक भी जवाब कदी रल जाए, मैथ दी को ट्रेजडी के कसमें जे एक भी जवाब कदी रल जाए, और मैथ जिन्हें कढ़े है कवरां च गल जाए। मैथ जिन्हें कढ़े है कवरां च गल जाए। और मैथ जिन्हें कढ़े है कवरां च गल जाए। और वेखिया नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, वेखिया नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, जदों भी ये चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो। और अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हाल सी, दसो फैंटी वाली एदे च केड़ी गल सी। दसो इन्ना ही मैं आखिया सी, दसो की सुनावा मैं, इन्ना ही मैं आखिया सी, दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी एबीसी सुनावा मैं। छोटी। और ये सच्चा वाकया है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका छोटा भाई, वो उसने कोई 8-10 दफा पेपर दिए 10वीं के, हर दफा नए कॉम्बिनेशन के साथ फेल होता था। आखिरी बार मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा यार कॉम्बिनेशन के साथ, उसका एक रिकॉर्ड रहा है। मैंने कहा यार बबलू इस दफा क्या बना है? कहता तारे भाई 2 में 0 बाकी में फेल हूं। मैं कहा चल 2 में है। वो ये कैफियत थी। मैं कहा तेरू एबीसी आंदी है? मैं तारे छोटी सुनाई है बड़ी वाली? तो वाकई में कहा सुनान च केड़ी छोटी बड़ी एबीसी होंदी। तो वहां से था कि 2 में 0 बाकियों में। हाँ जी, इन्ना ही मैं आखिया सी, दसो की सुनावा मैं, सही छोटी सुनोगे या वड्डी एबीसी सुनावा मैं। और उर्दू ते सोचिया सी सादा जी जबान है, उर्दू ते सोचिया सी सादा जी जबान है, पर तशरीहां साडी कढ छड्डी जान है। जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुकदे, जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुकदे, इत्थे महबूब दे रोने नहीं मुकदे। ठीक है ना, कि जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुकदे, इत्थे महबूब दे रोने नहीं मुकदे। और यहाँ 2 शेर उन असातिज़ा के नाम जिन्हें 0 दे के रूहानी खुशी महसूस होती है। हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसे जरूर मिलेंगे। तो 2 शेर उन असातिज़ा के नाम
जिन्हें जीरो देके रूहानी खुशी महसूस होती है। सही है सर, ये तो पुरजोर हमारा इसरार है कि आप इरशाद करें। सो ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ? ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ? ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ? ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ, ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डेली फिर नाश्ता रिपीट होना चाहिए। मजा तो है, बंदा पूरा टीट होना चाहिए। क्या बात है स्टूडेंट आदे सर, ये 100% सही दुख है। एज ए स्टूडेंट हम इस चीज़ को समझते हैं, और ये क्या बात है सर। अरे सर, ऐसा भी होता है कभी कभार कि सामने रोनुमा होने वाला कोई ऐसा वाक्या जो कि आपको एक पूरी नज़्म दे रहा है, तो वो आपने कभी सुनाया हो और वो बंदा जान गया हो कि ये मुझ पर कहीं नज़्म। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कोई ऐसा वाकया सर? बहुत से बात का मेरे दोस्त अहबाब जो हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन सी चीज़ जो ऐसा कर रहे होते हैं। मेरा दोस्त था, उसकी शादी पे एक नज़्म हो गई थी, वो उसकी मुझे चूंकि पूरी याद नहीं है, इत्तफाकन वो कभी फिर सही इंशाल्लाह ताला कि देखो कैसा रूप चढ़ा है दूल्हे पर, देखो कैसा रूप चढ़ा है दूल्हे पर, जैसे काली दाल चढ़ी हो चूल्हे पर। तो ये यहाँ से आगाज था, वो दूल्हे की क्वालिटीज पूरी उसके ऊपर वो देख के सामने उसको वो बयान की हुई थी। ये कुंवारे दे दुख मैंने आपको कहा ना, वो उसका इंटरनेशनल कुंवारे दी फरियाद, वो भी हमारे एक दोस्त को सामने रख के लिखी। उसके बाद इत्तेफाक देखो उसकी 2 शादियां हो गई। ये बड़ी फायदेमंद एक आध हमारे लिए भी लिख दें तो वो इस हवाले से बड़ी फायदेमंद रही उसके लिए। सही। अच्छा सर, ये बाज़ दफ़ा ये भी समझा जाता है कि जो लोग मजाक लिखते हैं, मजाक करते हैं, बोलते हैं, उन लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, तो इसमें कितनी हकीकत? नहीं, मैं नहीं ये समझता। मुझे पहली बात तो ये कि ये जो शायरी के हवाले से लोग कहते हैं कि जब तक आपको कोई ओ जी सट नहीं ना लगी, उस वक्त तक आप कोई शायर नहीं अच्छे मानता। तो बंदा दरवाजे में दे के हाथ वो कर ले, चल यार पूछते कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कुदरती सलाहियत होती है। मतलब अगर आप ये कहो जी जब तक इश्क नहीं हुआ तब तक शायरी नहीं, फिर तो दुनिया का हर बंदा शायर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और बल्कि 5-6 दफा शायर तो होना चाहिए कम से कम। इतना तो बनता है ना। फिर उसके बाद अगर आप टेक्निकली देखते हो तो ये नॉर्मल इंसान का एक इतना तो उसमें चलता ही है सिलसिला। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये आमतौर पर कहा जाता है कि जी शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जी आप सिगरेट पी रहे हो, शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जी आप इसके अलावा कोई और मशरूब इस्तेमाल कर रहे हो। सही। हत्ता कि चाय इस्तेमाल कर रहे हो, ये कोई पाबंदी नहीं है। शायरी इन चीज़ों से मावरा है। बिल्कुल सही। ये हमने खुद से ना कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली हुई हैं। बिल्कुल। वरना ऐसी कोई भी सूरत नहीं होती है। ये सादा सा, अगर कुदरत ने आपके अंदर वो सलाहियत रखी है ना, तो आप देखो शुरू में आगाज़ में ही, मैं मेरे ख्याल है 8वीं में था जब मैंने पहली नज़्म कही। तो बहुत अर्ली आपने कही। हाँ, तो मतलब अब उस चीज़ का उसका पस मंज़र एक ज़रूर है। जी जी। मुझे शुरू से किताबें पढ़ने का शौक़ था। सही। मतलब जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना, उसको मैं मुख्तलिफ नावल ला रहा हूँ, मुख्तलिफ किराए पे ला के रिसाले पढ़ रहा हूँ। तो एक आम मिसाल जो कही जाती है ना कि आप अगर किसी को, घोड़े को अगर आप पानी पीने पे दरिया के घोड़े को आप दरिया के किनारे ले जाके खड़ा कर सकते हो, उसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर नहीं कर ये सकते। आधी कहावत है। इसका आधा हिस्सा ये है कि लेकिन उसे इतनी घास खिला दो कि वो पानी पीने पे मजबूर हो जाए। क्या बात। जब आप पढ़ते जाते हो एक वक्त आता है कि वो आपके अंदर से चीज़ बोलने लगती है। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खुदादत सलाहियत बिल्कुल होती है, वो आपको बहुत कुछ लिखवाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, आपने पढ़ने के साथ अच्छा नहीं सुना हुआ,
وہ سننے میں پھر آپ کے ارد گرد کے وہ سارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ تعلیم یافتہ لوگ ہی ہیں اصل میں. ان کے پاس ڈگری نہ بھی ہو پھر بھی ان کے پاس وہ دانش, وہ فوک وزڈم اتنا ہے کہ ہم ان کو سن کر بہت کچھ وہاں سے اخذ کر لیتے ہیں. کیا بات ہے, یہ بنیادی وجہ بنتی ہے. خوبصورت آپ نے بات کہی سر. اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور آپ کی شعراء پاک یہ غزل ہے کی دستاں, اس کی ردیف ہے, تو اگر آپ یہ ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں. یار نظمیں آپ وہ بتا رہے ہو کہ جو مجھے شاید زبانی پوری نہیں جانتے ہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. چلیں اس کے جتنے شعر یاد ہیں 3-4 شعر تو یاد ہی ہیں اسے, کہ ان نے میرے پیسے مارے کی دساں, انہیں میرے پیسے مارے کی دساں, مانگدا اتوں پھر ادارے کی دساں. انہیں میرے پیسے مارے کی دساں, مانگدا اتوں پھر ادارے کی دساں. اور ایک تے پورے 4 بھرا بیگم میری دے, ایک تے پورے 4 بھرا بیگم میری دے, اتوں کن ٹوٹے نے چارے کی دساں. اور بیگم جو بھی سبق پڑھا دے وہی سچ ہے. ابھی تم کوارے ہو اس لیے تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ بیگم جو بھی سبق پڑھا دے وہی سچے, غین اشارے الف غبارے. بیگم جو بھی سبق پڑھا دے وہی سچے, غین اشارے الف غبارے کی دساں. اور لیڈیز کتنا میک اپ کریں تو اچھی لگتی, لیڈیز کتنا میک اپ کریں تو اچھی لگتی, بیسز آئی لائنر مسکارے کی دساں. اور ایک ہم ہیں کہ ہفتے بعد جو منہ بھی دھو لیں 3 دن جاتے نہیں لشکارے کی دساں. تو یہ بڑی طویل غزل ہے, جو ان میں شعر مجھے یاد ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. بہت اچھے. اچھا سر, کوئی ایسا بھی ہے کہ مطلب ایسا کوئی شاعر جس سے آپ نے انسپریشن لی ہو لکھنے سے پہلے, یا کوئی جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے, تو ان تمام لوگوں کو پڑھنے میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن پہ بہت اچھے اثرات مرتب کر دیتا ہے, ایسا کون؟ یار دیکھو, میں نے اگر نثر کی بات کی, میں نے زیادہ شاعری کے مقابلے میں نثر کو زیادہ پڑھا ہے. صحیح. وہ ہمارے پاکستان کا ادب ہو جس میں میں منٹو صاحب سے شروع ہو جاؤں, احمد ندیم قاسمی کی بات کر دوں, ممتاز مفتی کی بات کر دوں, قدرت اللہ شہاب ہیں, بانو قدسیہ ہیں, اشفاق صاحب ہیں, میرے استاد ہیں, چونکہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ اگر میں دیکھتا ہوں بے شمار نام ادب ہیں کہ جن کو مزاح میں بھی دیکھتے ہیں تو پطرس بخاری سے لے کر مشتاق احمد یوسفی تک نثر میں بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں. ٹھیک, ان سارے لوگوں کو پڑھا. پھر ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو لٹریچر ہے جس میں امرتا پریتم موجود ہیں, جس میں بلونت گارگی ہے, جس میں ایسے بڑے بڑے نام موجود ہیں, وہ راجندر سنگھ بیدی ہے, پریم چند ہے, ان سارے لوگوں کو پڑھا. پھر مجھے رشین لٹریچر جو ہے نا اس نے بڑا فیسینیٹ کیا. صحیح. اس میں فردو دستوفسکی ہے, اس میں چیخوف ہے, اس میں موپسا ہے, ایسے کمال لکھنے والے یہ لوگ موجود ہیں. پھر چیکوسلواکیہ سے ٹالسٹائی ہے. ٹالسٹائی کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس کی تحریریں دماغ پر خراشیں ڈال دیتی ہیں. کیا بات ہے, اتنا بڑا لکھنے والا تھا. واہ. ٹھیک ہے. پھر فرانس سے دیکھتے ہیں تو ژان پال سارتر ہے, کمال لکھنے والا. نثر میں اتنا کچھ ہے. شاعری کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شاعری سب سے زیادہ جس نے متاثر کیا نا وہ پنجابی شاعری ہے. صحیح. اس میں جو بابا بلے شاہ کہہ گیا ہے نا, یا اس میں جو میں دیکھتا ہوں خواجہ غلام فرید نے کہہ دیا ہے, اس میں بے شمار ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں. میاں محمد بخش سیف الملوک, کیا ہی بات. اس کے بعد بندہ کیا کہے, اس کے بعد پنجابی میں سنجیدہ کیا لکھے, بچتا ہی کچھ نہیں ہے. کیا بات, کیا بات. تو جتنی ڈیپتھ پنجابی میں ہے نا اس حوالے سے, شاعری کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں بھی اردو کو وہاں تک پہنچنے میں بڑا وقت لگے گا. یہ تو اردو کی ایک قسمت کہہ لیجئے کہ اسے غالب میسر آ گیا, اسے اقبال میسر آ گیا, اسے فیض مل گیا. یہ ایک خوش قسمتی ہے زبان کی بات. کیا بات. سر یہ ابھی جیسے بات ہوئی تو ایک میرے ذہن میں نکتہ آ گیا. یہ اکثر سوچا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے
کہ پنجابی زبان جو ہے ایون پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی بولنے میں آر محسوس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں مطلب آپ کے کیا کمنٹس ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ یہ دیکھیں, یہ نا اصل میں آپ کہہ لیجیے احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں, ورنہ دنیا کی ہر بڑی زبان اپنے, دنیا کی ہر بڑی قوم اپنی زبان پہ فخر کرے. بے شک بے شک. دنیا کی ہر بڑی قوم, یاد رکھیے گا, اپنی زبان پہ فخر کرے گی. چین کا یہ محاورہ ہے کہ چین گونگا نہیں ہے, جس نے بات کرنی ہے نا وہ ہماری زبان میں بات کرے, چائنیز پہلے سیکھے. چائنیز میں بات کرے. کیا بات. سر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے, آپ کی, بلکہ اس سے پہلے ایک اور میرے پاس آپ کی سنجیدہ ہے غزل, لیکن اس سے پہلے پروڈیوسر صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ بیوی کے حوالے سے آپ کی کوئی شاعری ہے وہ سننا چاہتے. بیوی کے حوالے سے بہت ساری نظمیں ہیں جو آپ کی پسندیدہ نظم ہے. ویسے تو آپ کا سارا کلام ہی پسندیدہ ہوگا, یہ کہنا بڑی بری سی بات ہے کہ آپ کا پسندیدہ کون. بیگم کے حوالے سے پہلے ایک شعر, اس کے بعد بیگم کے لیے ایک نظم, جو پہلی بیگم کے لیے نظم لکھی. پہلی بیگم سے مراد یعنی پہلی نظم ہے. ہاں میں سمجھ گیا, ظاہر ہے آپ نے کلیئر کر دیا, ورنہ بھابھی شو دیکھ رہی ہوں. ضروری ہے یہ بتا دینا کہ پہلی بیگم کے لیے نظم جو لکھی. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک شعر یہ تھا کہ بیگم نو جے چمڑی ڈین تو ٹینشن کا دی. یہ بھی ایک پوری غزل ہے, طویل غزل ہے, اس کا شعر ایک صرف سنا رہا ہوں. کیا مصرع ہے؟ بیگم نو جے چمڑی ڈین تے ٹینشن کا دی, ٹینشن کا دی, بھੈਣ دے گل نہ لگی بھੈਣ. بھੈਣ دے گل نہ لگی بھੈਣ دے ٹینشن کا دی. سر بہت اچھے. اب بیگم کے حوالے سے نظم, جو پہلی نظم میں نے لکھی بیگم پہ, وہ تھی کہ کہانی گھر گھر کی. کہانی گھر گھر کی. کہ جو ہر بات پہ اتنے تانے ہیں مارے, جو ہر بات پہ اتنے تانے ہیں مارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے, نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے, نگاہوں نگاہوں میں شوہر کو تولے, کہے ساری باتیں بھی منہ سے نہ بولے. یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے, کرے چیک موبائل یہ میسج فرولے. یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے, کرے چیک موبائل یہ میسج پھرولے. ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچیں, یہ بوتھی سجالے یہ کنڈی نہ کھولے. واہ بہت اچھے. ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچیں, یہ بوتھی سجالے یہ کنڈی نہ کھولے. حساب اگلے پچھلے اسی دن اتارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. اور کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس, کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس, ہر ایک بات میں اس کی وکھری ہی سائنس. ہر ایک بات میں اس کی وکھری ہی سائنس. یہ نندوں سے لفڑے جٹھانی سے پھڈے, کسی کو نہ بخشے کسی کو نہ چھڈے. یہ تانوں کو سمجھیں کہ ہے گھر کی کھیتی, زباں کو نہیں زنگ لگنے یہ دیتی. اکیلی ہی سب کو یہ وہ مار مارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. اور سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے, سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے کہ مردہ کفن پھاڑ کر بیٹھ جائے. وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے. وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے. وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے, یہ سنڈے کو واشنگ مشینیں لگائے. یہ جب تمہاری شادی ہوگی تم سمجھو گے شادی شدہ حضرات کے لیے کتنا بڑا مصرع ہے. وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے, یہ سنڈے کو واشنگ مشینیں لگائے. اور یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے, یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے, یہ ستے پہ ہیٹھو بیڈ شیٹ کھچے. اور یہ ستے پہ ہیٹھو بیڈ شیٹ کھچے, یہ منظر بھی سب پر ہی بیتا ہے اکثر. نکلنے لگے گھر سے جس وقت شوہر, اسے یاد آئیں تبھی کام سارے, یہ لازم ہے پیچھے سے آواز مارے. ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. کیا بات ہے. سر کبھی یوں تو نہیں ہوا کہ مطلب اس طرح کا آپ کلام لکھے اور پھر بھابھی کہیں گے اچھا میں سب سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں نا, میں سب سے پہلے اسے پڑھاتا ہوں. وہ میرے اس کے بارے میں نا رائے دیتی ہے کہ یہ والا بہتر ہو سکتا ہے, یہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں مختلف نا. اور اس کی رائے کی بڑی ویلیو ہے, اور حقیقت یہ ہے ویسے بھی ہوتی ہے بیگم کی رائے کی ویلیو, لیکن واقعی ہے. بالکل صحیح. البتہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں میں نے کب ایسا آپ کے ساتھ کیا ہے کہ جو آپ یہ سارا بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہی تو آبزرویشن ہے کہ ضروری نہیں کہ میرے پہ بیتی ہے تو میں لکھ رہا ہوں.
مجھے کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے دیکھ کے بہت کچھ ارد گرد سے میں نے بولا نا کہ مل جاتا ہے. میرے لیے میری خوش نصیبی ایک ضرور یہ رہی ہے کہ مجھے 3 طرح کے کلچر دیکھنے کا موقع ملا ہے. میری والدہ کا تعلق جالندھر سے تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کا جالندھر کا ایک اپنا ایک مزاج ہے, وہ سارا اپنا ایک کلچر, ایک روایت ہے. صحیح. میں نے پنجابی کے بے شمار الفاظ جو شاید کسی کتاب میں نہیں پڑھے, میں نے اپنی والدہ کی زبانی سنے, وہ مجھ میں اترتے چلے گئے. صحیح. میرے والد صاحب کا تعلق سرگودا سے ہے. صحیح. سو اپنا ان کا ایک کلچر ہے, پوری ایک تہذیب ہے, وہ مجھے میسر آ گئی, گھر میں ہی مل گئی. صحیح. میری بیگم کا تعلق دہلی سے ہے, غالب کی فیملی, نواب لوہاروں کی فیملی. سو اردو سپیکنگ فیملی, جتنا ان کا کلچر ہو سکتا تھا وہ سارا مجھے میسر آ گیا. سو مجھے یہ بڑی آسانی ہو گئی, اسی لیے مجھے اپنی نظموں کو, غزلوں کو اردو اور پنجابی لے کر ساتھ چلنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ الفاظ مجھے وہیں سے میسر آ جاتے ہیں. سر کیا بات. تو اس لیے وہ جو کچھ ہے نا, سب سے پہلے میں اسے سناتا ہوں, سو آسانی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. سر ہم ایک اور آپ سے غزل سننا چاہیں گے, یہ تھوڑی سی سیریس مزاج کی ہے, والد محترم کے لیے آپ نے تحریر کی. پہلا مصرعہ میرے پاس موجود ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے. اچھا, اس کو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. سنجیدہ شاعری نہیں, میں سنجیدہ شاعری کے حوالے سے پہلے غزل ایک سناتا ہوں. یہ تو نظم ہے نا والد کے اوپر. بسم اللہ. غزل ایک سنجیدہ غزل. یہ نظم ہے, نہایت معذرت میں جی کہہ گیا, کوئی حرج نہیں. میں پہلے جو ہے وہ ایک سنجیدہ غزل جو ہے وہ سناتا ہوں. سر پہلی سنجیدہ غزل جو میں نے کہی کہ کون ایسا ہے جو اب کرب سنبھالے میرے. کون ایسا ہے جو اب کرب سنبھالے میرے, اب بھی جینے کے ہیں انداز نرالے میرے. وہ جو دشمن ہے تو پھر زخم نیا دے کوئی. وہ جو دشمن ہے تو پھر زخم نیا دے کوئی. وہ جو میرا ہے تو پھر عیب چھپا لے میرے. کیا بات ہے سر, بہت عمدہ. وہ جو دشمن ہے تو پھر زخم نیا دے کوئی. وہ جو میرا ہے تو پھر عیب چھپا لے میرے. اور دشت آنکھوں میں عذابوں کی طرح اترا ہے. دشت آنکھوں میں عذابوں کی طرح اترا ہے. روز پلکوں سے کوئی خواب چرا لے میرے. کیا بات ہے سر, بہت. اب میرے ذکر پہ موضوع ہی بدل دیتا ہے. بہت اچھا. میرے ذکر پہ موضوع ہی بدل دیتا ہے. وہ جو ہر بات پہ دیتا تھا حوالے میرے. کیا بات ہے, کیا. اب میرے ذکر پہ موضوع ہی بدل دیتا ہے. وہ جو ہر بات پہ دیتا تھا حوالے میرے. اور عمر گزری ہے میری ڈھونڈتے ہر شب اس کو. عمر گزری ہے میری ڈھونڈتے ہر شب اس کو. جانے کس شب نے چرائے ہیں اجالے میرے. کیا بات. دیکھ ایک لفظ بھی اس کو نہیں کہنا طاہر. دیکھ ایک لفظ بھی اس کو نہیں کہنا طاہر. جتنے درجات گرانے ہیں گرا لے میرے. سر کیا اچھا ہے, یہ بہت پہلی غزل تھی جو میں نے کیا خوب ہے, کیا خوب ہے. تو اب والد کے حوالے سے جو نظم ہے سر, عام طور پہ محبتوں کے سلسلوں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ادب سے گلہ ہے, عالمی ادب سے بھی یہی گلہ ہے کہ ماں کے متعلق بہت کچھ کہا گیا. ماں یقیناً اس سے کہیں زیادہ کی مستحق ہے, کہیں زیادہ کی. شاید ہم اس کے ابھی بہت قریب تو چھوڑ, بہت فاصلے تک بھی نہ پہنچ پائے ہوں, اس مقام تک نہ پہنچے ہوں, اس کے قدموں کی خاک تک بھی نہ پہنچے ہوں ہمارا ادب. لیکن باپ اتنا اہم کردار ہے. میں جب اپنے ادب کو دیکھتا ہوں, مجھے باپ کے لیے کچھ بھی لکھا نظر نہیں آتا. ماں کے لیے مجھے ماں جی کا اتنا بڑا افسانہ بھی نظر آتا ہے. مجھے میکسم گورکی کی ماں کا پورا ناول لکھا ہوا نظر آتا ہے. مجھے اتنا کچھ لکھا نظر آتا ہے. باپ پہ جب میں دیکھتا ہوں تو صورتحال مختلف ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے ایک نظم کہی کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے.
तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है, वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। क्या बात, क्या बात सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सर। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बड़ा इमोशनल एंड हुआ। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर ताहिर शहीर साहब का खूबसूरत कलाम, इनकी खूबसूरत बातें, नहायत उम्दा नशिस्त। प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समातों और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है आपकी शायरी, मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी। अल्लाह हाफ़िज़।